یہ جیسے ماضی اس کا یہ ہے کہ 8 اکتوبر 2023 اگلا دن اب ہم ان مظلوموں سے کہہ رہے ہیں، یہ کچھ شعر سناتا ہوں۔ جانے والی نہیں آئی ہوئی آگ، وہ بھی اپنوں کی بلائی ہوئی آگ، جنتی بچوں میں تقسیم ہوئی، آج دوزخ سے کمائی ہوئی آگ، اور آتش کدے فارس سے غزہ میں لا کے بسائی ہوئی آگ، تھے جو انگاروں پہ چلنے والے، آج ان سے بھی پرائی ہوئی آگ، جس سے حمام وغا گرم ہوا، حمام وغا جنگ کا سماوار، جس سے حمام وغا گرم ہوا، تھی وہ دشمن کی صدائی ہوئی آگ۔ حاصل اب ہوا کیا کہ حاصل رزم ہے ماں کے آنسو، اور گہوارے تکائی ہوئی آگ۔ جا کے فلسطین میں دیکھ لو حاصل رزم کیا ہے، وہاں بھی ایران میں بھی کہیں بھی حاصل رزم ہے ماں کے آنسو، اور گہوارے تکائی ہوئی آگ، دستے دریوزہ میں خالی کاسا، بچوں کے ہاتھ میں دریوزہ کشکول پھیلا رکھا ہے کہ کھانا دے دو پانی دے دو، دستے دریوزہ میں خالی کاسا، اور کندھوں پہ اٹھائی ہوئی آگ، اس دخاں زار فضا میں دیکھو، ہر پرندہ ہے اڑائی ہوئی آگ۔ پرندہ بھی امید کا پیامبر نہیں ہے۔ اب اس سے اگلا دن یا اس سے اگلا سال سمجھیں 2024، اس میں عربوں کا کردار، پاکستانیوں کی چیخ پکار پر تبصرہ کہ اب وہاں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے ان لوگوں پہ، اور ادھر حال کیا ہے؟ حذر تخت نشینان عرب، حذر یعنی بچو ہوشیار، حذر تخت نشینان عرب، جاگنے کو ہے سلائی ہوئی آگ، غول در غول یہ خاکستر زاد، لینے نکلے ہیں بجھائی ہوئی آگ۔ دیکھ نہیں رہے خاکستر زاد یہ عرب حکمرانوں کا کہ راکھ کے پتلے ہیں، یہ اب جمع ہو کر بجھائی ہوئی آگ لینے نکلے ہیں۔ اب ایران کو بھی مدد کی پیشکش کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھی وہ دکھا رہے ہیں، اصل میں یہ بجھائی ہوئی آگ خریدنے نکلے ہیں، اور جہاں آگ لگ کے بجھی ہے ان کو جیسے خیرات کے طور پہ کچھ دینے نکلے۔ غول در غول یہ خاکستر زاد، لینے نکلے ہیں بجھائی ہوئی آگ، اور ادھر پاکستان میں پاکیان شرر شام کے پاس، دیکھا وہ سارا جنون وغیرہ کہاں گیا؟ پاکیان شرر شام کے پاس، آگ ہے بھی تو چبائی ہوئی آگ، ایک یخ چال میں رکھا ہوا دل، فریزر میں ایک یخ چال میں رکھا ہوا دل، ایک چولہے پہ چڑھائی ہوئی آگ، جس پہ یہ اکڑ کے مجاہد بن رہے ہیں، جیسے گونگوں کو سکھایا ہوا شور، جیسے اندھوں کو سجھائی ہوئی آگ، اس سیہ خانے میں یعنی کہ پاکستانی مجاہدوں کے خیموں میں، اس سیہ خانے میں ایندھن ہی نہیں، آگ بھی ہے تو چرائی ہوئی آگ، جس سے روشن ہے تنور غیرت، ہے وہ ایک مول لگائی ہوئی آگ۔ تنور غیرت اگر گرم ہو جاتا تو کبھی ٹھنڈا نہ پڑتا اپنا مقصد حاصل کیے بغیر،
کہاں ہے وہ سب تنور میں پانی پڑ گیا ہے، کیونکہ وہ آگ اس کا مول لگایا گیا تھا۔ سارے جذبے کا مول لگانے کے عادی مجاہدین پاکستان کو نصیب ہوئے، اور پھر جو حکمت کی بات کرے اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، تو اس کا یہ شعر: سوزش دل کا اڑاتی ہے مذاق، برف خانے میں بنائی ہوئی آگ۔ اب اس کا اگلا حصہ ہے عرض سجون والوں کے لیے، اور یہ جیسے ان کے مستقبل کی ایک جھلک ہے جس سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ شعلہ طور کے وارث تھے کبھی، اب ہو شیطان کی کھائی ہوئی آگ۔ شیطان آگ کو، بڑی آگ نے چھوٹی آگ کو کھا کھا کے اگل دیا ہے۔ تم کو روپوش نہ ہونے دے گی میری آنکھوں میں سمائی ہوئی آگ۔ سیل خون پہلے دبوچے گا تمہیں، اور پھر اس میں نہائی ہوئی آگ۔ یہ شاعری بھی ہے تو اس میں ذرا شعر کے محاسن بھی ہیں، مطلب امیج وغیرہ بنانا۔ سیل خون پہلے دبوچے گا تمہیں، اور پھر اس میں نہائی ہوئی آگ۔ آخری دن ہے تمہارا جس دن بھڑک اٹھی یہ ستائی ہوئی آگ۔ خس و خاشاک سے بڑھ کر نہیں تم، یاد رکھنا یہ بھلائی ہوئی آگ۔ برق دوڑے گی تمہارے پیچھے، برق دوڑے گی تمہارے پیچھے، اور ایک غصہ دلائی ہوئی آگ۔ یہ سب سے مراد عرب عوام ہے۔ اور ایک غصہ دلائی ہوئی آگ۔ اے جوانان فلسطین و یمن، اے جوانان فلسطین و یمن، تھک گئی تم سے لڑائی ہوئی آگ۔ ایک دل چاہیے تم کو فی الحال، اور ایک صبر سکھائی ہوئی آگ۔ سینہ در سینہ ذخیرہ رکھو، نہیں، سینہ در سینہ سے مراد ہے نسل در نسل بھی۔ سینہ در سینہ ذخیرہ رکھو، کام آئے گی بچائی ہوئی آگ۔ اور کرۂ نار کو کر دے گی سیاہ، ایک آنسو میں سمائی ہوئی آگ۔ اب آخری دو شعر اپنے حالت۔ ایک صحرا ہے میرے دل میں جہاں، واقف آب لپائی ہوئی آگ۔ یعنی آگ کے پاؤں میں بھی آبلے پڑ گئے، ایسا جلتا ہوا صحرا ہے دل میں۔ آسمانوں سے دھواں گرتا ہے، یہ آج کا دن ہے۔ آسمانوں سے دھواں گرتا ہے، اور زمین پر ہے بجھائی ہوئی آگ۔ اسی کا دوسرا جو حصہ ہے نا، دوسرا کینٹو کہہ لیں، وہ زیادہ جیسے سمجھیں کہ اس کا عنوان رکھ دیں حلاج کی ڈائری 2050۔ 2050 میں حلاج کیا لکھ رہا ہے؟ ایک طوفان میں ڈھلتی ہوئی آگ، ایک طوفان میں ڈھلتی ہوئی آگ، کوہ جولاں سے پھسلتی ہوئی آگ۔ ڈھائے گی جبر کے مینار ایک دن، یہی گر گر کے سنبھلتی ہوئی آگ۔ آ رہی ہے وہ تمہارے پیچھے، ایک رفتار سے چلتی ہوئی آگ۔ راکھ پر راکھ کرے گی ایجاد، شعلہ در شعلہ بدلتی ہوئی آگ۔ اس میں ایک اشارہ کر دوں کہ شعلہ در شعلہ سے مراد ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک،
یعنی تم پر چاروں طرف سے آگ برسے گی، جغرافیائی معنوں میں چاروں طرف سے۔ ہر ملک تمہیں اپنے طور پر تباہ کرے گا، راکھ پر راکھ کرے گی ایجاد، شعلہ در شعلہ بدلتی ہوئی آگ۔ آج پانی نہیں دریاؤں میں، یہ 2050 کی منظر کشی ہے۔ آج پانی نہیں دریاؤں میں، آگ ہے آگ اچھلتی ہوئی آگ۔ اور کل سے دیکھو گے سمنظاروں میں، ایسا کل سے دیکھو گے سمنظاروں میں، ہر طرف پھولتی پھلتی ہوئی آگ، راکھ اڑتی ہوئی بازاروں میں، اور سڑکوں پہ ٹہلتی ہوئی آگ، اپنے زندوں پہ کڑکتی ہوئی موت، اپنے مردوں کو نگلتی ہوئی آگ، اپنے کھیتوں پہ برستی ہوئی راکھ، اور شہروں کو کچلتی ہوئی آگ۔ یہ سب عرض سکون میں ہو رہا ہے۔ چپے چپے سے ابلتے بھونچال، اور گھر گھر سے نکلتی ہوئی آگ۔ ظلم کی لاٹھ گرانے کے لیے، لاٹھ مینار کو کہتے ہیں، ظلم کی لاٹھ گرانے کے لیے آئے گی دوزخ گلتی ہوئی آگ۔ 2050 کا یہ جیسے ایک کلپ چل رہا ہے۔ اب اس 2050 کے اس منظر کی تخلیق میں جو رکاوٹیں ہیں آج 2026 میں، وہ بھی وہ بتا رہے ہیں۔ آج جو رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ 2050 تک ملتوی ہے، ورنہ تو یہ اگلے سال آ جاتے۔ وہ کیا ہے عرب اور عجم سے مایوس، طور کی گود میں پلتی ہوئی آگ، شب پرک کیش حرم والوں میں، شب پرک کیش یعنی چمگادڑوں کے مذہب والا، شب پرک کیش حرم والوں میں، منع ہے زور سے جلتی ہوئی آگ۔ آل مکتوم ہوں یا آل صباح، برف سا سینہ چھچھلتی ہوئی آگ۔ شب یلدا سے اندھیرے لے کر، شب یلدا سب سے سیاہ رات، شب یلدا سے اندھیرے لے کر، صبح کے چہرے پہ ملتی ہوئی آگ۔ ان کے پاس یہی آگ ہے، اور پورے ان لوگوں کی تحویل میں کیا ہے؟ ایک آسے بیو بد شعلہ چراغ، اور یہ جلتی پگھلتی ہوئی آگ۔ چشمے بے دید میں سڑتے ہوئے خواب، چشمے بے دید کے دو مطلب ہیں، ایک جو اندھی آنکھ، اور ایک مطلب ہے بے مروت آنکھ، سنگ دل آدمی کی آنکھ، دونوں مراد ہیں۔ چشمے بے دید میں سڑتے ہوئے خواب، سینہ نحس میں گلتی ہوئی آگ، دل مبروس میں جذبے برا، مبروس جس کو جذام ہو گیا، برس ہو گیا ہو، کہ دل مبروس میں جذبے براق، خانہ برس میں جلتی ہوئی آگ۔ مطلب ان کے بارے میں کوئی بھی امید نہیں باندھی جا سکتی۔ تو یہ جناب بہت دل چاہ رہا تھا کہ اپنے جذبات کا ذرا تخلیقی انداز سے بھی اظہار کر دیا جائے، تو میں نے مطلب کم از کم اتنی چیزیں لکھ رکھی ہیں 2023 کے بعد سے، جو ایک چھوٹی موٹی سی کتاب بن سکتی ہیں۔ تو آج بہرحال خواہش یہ ہوئی کہ ہم اپنا دل ہلکا کریں، اور جو ایک
مسلط ہے ہم پر ایک مایوسی اور بے بسی جو کمزوروں میں ہوا کرتی ہے طاقتوروں کے آگے. وہ طاقتور جو سرپرستی کرنے کی بجائے سرزنش کریں تو ان کے آگے ایک مایوسی بے بسی سی ہوتی ہے. تو اس میں کوشش کی ہے کہ اس مایوسی اور بے بسی کا بھی جیسے حلاج کی نظر سے مستقبل دیکھتے ہوئے کچھ ازالہ ہو جائے.